میرا نام سبینہ کھتری ہے اور آج میں آپ کے ساتھ کرن اسکول کی سب سے بڑی سیکرٹ ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں، اور وہ ہے مدرز ایز پارٹنرز۔ ایک ایسا اسکول جس میں مدرز یا مدر رول میں جو بھی اس بچے کی زندگی میں ہے، جو ممتا دے رہا ہے اس بچے کو، جب اس کی انوالومنٹ ایک پارٹنر کی طرح اسکول کے اندر ہو جاتی ہے تو وہ اسکول کبھی بھی اس اسکول کے برابر نہیں ہوتا جہاں ماں پارٹنر نہ ہو۔ ان دونوں اسکولوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، اور جس اسکول کے اندر مدرز یا پرائمری کیئر گیورز از دی ادر نیم دیٹ وی کین یوز، پرائمری کیئر گیورز آپ کے ہر فیصلے میں، آپ کی ہر اسٹریٹجی میں، آپ کی کریکولم ڈیزائننگ میں، آپ کی فارورڈ تھنکنگ میں، آپ کی اسٹریٹجک پلاننگ میں بھی حصے دار ہوتی ہیں۔ وہ اسکول بچے کے اراؤنڈ جو تبدیلی لاتا ہے وہ انکریڈیبل ہے، اور جس علاقے میں جس جگہ آپ کی اسکول ہے اس کے ارد گرد جتنی کمیونٹی ہے اس میں جو چینجز آتی ہیں وہ ایک ریولوشن کی طرح گھر گھر تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ ابھی آپ اس مائکروکازم کے اندر جہاں بچہ پڑھنے آ رہا ہے، آپ صرف بچے کو افیکٹ نہیں کر رہے، آپ گھر کے پلر کو افیکٹ کر رہے ہیں جو کہ ماں ہے، یا ماں کی جگہ جو بھی اس بچے کی زندگی میں پرائمری کیئر گیور ہے وہ پلر ہے اس گھر کا۔ جب اس کو آپ حصے دار بنا لیتے ہیں اور بچے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ، بچے کی گروتھ کے ساتھ ساتھ، بچے کی اویئرنس کے ساتھ ساتھ ماں کی بھی اویئرنس، تعلیم اور گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ جب گھر جاتی ہے تو وہ پورے معاشرے کو تبدیل کرتی ہے۔ اور یقیناً یہ غلط نہیں ہوگا کہنا کہ ماں کو اسکول کا پارٹنر بنانا ایک گیم چینجر ہے اسکول کے لیے۔ ایک جنرل اسکول کا جو ہمارے سامنے ایک اس کا تخیل آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ وہ بچوں کے لیے ہے وہ ادارہ، کہ جہاں ماں یا باپ یا کوئی بھی گھر کا فرد بچے کو اسکول میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کو لینے کے لیے آتا ہے، اور اکثر جگہوں پہ تو کوئی لینے بھی نہیں آتا، بچے خود گھر جاتے ہیں۔ ہمارا تصور اسکول کا بالکل کچھ اور ہے۔ جو کرن اسکول کا پائلٹ ہم نے کیا ہے وہ اسی لیے کیا ہے تاکہ دوسرے اسکولز اس کو فالو کر سکیں اور ریپلیکیٹ کر سکیں۔ ہمارے یہاں بچے کو اسکول میں داخل کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کو چھوڑ کے گھر جا سکتی ہیں آپ، اور اب آپ کو کوئی فکر نہیں کرنی بچے کی۔ ہم ایڈمیشن کے وقت ہی یہ پالیسی پیرنٹس کو بتا دیتے ہیں کہ اسکول کے اندر اگر بچے کا داخلہ ہوگا تو ساتھ ساتھ پرائمری کیئر گیور کا بھی داخلہ ہوگا۔ یہ ضرور ہے کہ بچہ زیادہ وقت دیتا ہے، 5 سے 6 گھنٹے دیتا ہے، اور جو پرائمری کیئر گیور ہے جو کہ 98% آف دا ٹائم ہمارے معاشرے میں ماں ہی نکلتی ہے، وہ ہفتے کے 3 دن یا ہفتے کے 2 دن، اور اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہو تو کم از کم ہفتے کے 1 دن آپ کے پاس 2 سے 2.5 گھنٹے سیشن لینے کے لیے آتی ہے۔ اب اس سیشن میں کیا ہوتا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ جو ماؤں کے سیشنز ہوتے ہیں جس کو ہم کرن اسکول میں نفیسہ فورم کا نام دیتے ہیں، آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں جو آپ دینا چاہیں، لیکن ان سیشنز کے اندر ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مائیں وہاں آ رہی ہیں، چاہے وہ کبھی اسکول نہیں گئی یا چاہے وہ گریجویٹ ہوں، ان سب کو ہم نے سکھانا ہے کانشیس پیرنٹنگ، مائنڈفل پیرنٹنگ، ذمہ دار پیرنٹنگ۔ اگر آپ کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ضرور آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے۔ مگر اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ بچہ تو آ گیا گھر میں، لیکن بچے کے ساتھ میرا رول اس معاشرے کے اندر کیا ہے؟ تو اس لیے ماں کو پہلے معاشرے کی سمجھ دینی پڑتی ہے کہ تم جس معاشرے میں رہ رہی ہو اس معاشرے کی اویئرنیس تمہارے لیے ضروری ہے، تاکہ تم معاشرے کو جانتے ہوئے اپنے بچوں کی پرورش کر سکو۔ تو یہ ایک بہت ہی گہرا، ایک بہت ہی وسیع قسم کا کریکولم ہے جو ماؤں کو دیا جاتا ہے، اور اس کو جاننے کے لیے ظاہر ہے کہ ہم کیا کراتے ہیں اس کو جاننے کے لیے آپ کو ایک اور کورس ہمارے ساتھ لینا پڑے گا، لیکن یہ مشکل نہیں ہے۔ آپ اپنے علاقے میں جس جگہ آپ رہتے ہیں، آپ پہلے تھوڑا سا اپنے علاقے کے بارے میں ریسرچ کریں کہ وہاں کی عورتیں دن کیسے گزارتی ہیں، اور اس کے بعد نوٹس کریں کہ کون سی چیزیں ہیں جو بچے مس کر رہے ہیں، اور آپ جان کر خود وہ کریکولم بنا سکتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ماؤں کو سکھانے کی ہمیں ضرورت ہے، کس طرح سے ہم ماؤں کو وہ ترکیبیں سکھا سکتے ہیں جہاں وہ گھر پر اپنے کام بھی کرتی رہیں اور بچوں کو انگیج رکھیں، کس طرح سے وہ بچوں سے باتیں کر سکتی ہیں، کس طرح وہ بچوں کو شاباشی دے سکتی ہیں، ان کو ہم کریٹیوٹی گھر کے اندر گھر کی اشیاء سے ریسائیکل کر کے بچوں کے ساتھ کھیلنا سکھاتے ہیں۔ کھیلنا ایک اتنا بڑا سائنس ہے۔ بچوں کے ساتھ آپ کن کھلونوں سے کھیل رہی ہیں وہ بچوں کو تخلیق کرتا ہے، تو اس لیے بچوں کے کھلونوں کو چوز کرنا اور بچوں کے ساتھ ان کھلونوں کے ساتھ کھیلنا
یہ ایک بہترین عمل ہے جو ایک پرائمری کیئر گیور بچے کو دے سکتا ہے، خاص طور سے جب تک بچہ چھوٹا ہے، کیونکہ پہلی درسگاہ ماں ہوتی ہے گھر کے اندر، اور وہ پہلے 6-7 سالوں میں ہی اس کی پرسنالٹی کا 80% تعمیر ہو چکا ہوتا ہے. تو وہ اس ٹائم کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اس وقت میں جب بچہ بہت چھوٹا ہے، اس وقت میں جو اس کی زندگی میں سب سے زیادہ رول پلے کر رہا ہے، اس کو اویئرنیس دینا ایک مینڈیٹری ایشو ہونا چاہیے اسکولس کے لیے. جب ایک گھرانے کی ایڈلٹ خاتون کو آپ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو انتظار بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جس بچے کو آپ ٹرین کر رہے ہیں جب تک وہ جوان ہو، پھل دینے لگے، معاشرے کو بدلے، اس میں 20 سال بھی لگ سکتے ہیں. یہاں جب آپ اس کے ماں باپ کو یا اس کی ماں کو جو پلر ہے اس کو آپ ٹرین کر رہے ہیں، وہ 1 سال کے اندر چینج میکر بن جاتی ہے اپنے معاشرے کے لیے، اور وہ جہاں بھی جاتی ہے اپنے علاقے میں، اپنے نیبرہڈ میں، اپنے رشتہ داروں میں وہ ساری تعلیم جو اس کو اسکول سے مل رہی ہے وہ اس کو پھیلاتی ہے. اور ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے جو ایڈلٹس ہیں، ایک پورا جنریشن ہے پیرنٹس کا جن کے چھوٹے بچے اب اسکول میں آ رہے ہیں جو لاسٹ ہیں. ان کو شاید وہ تعلیم و تربیت نہیں مل سکی کیونکہ وہ ایک بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے، بڑی بری کنڈیشنز تھیں، کمانے کی فکر، کاموں کی فکر، تو وہ لاس ہو گیا ہے ان کا. جب ان کو اپنے بچوں کے ساتھ موقع ملتا ہے اسکول میں آنے کا تو بڑا انجوائے کرتی ہیں وہ. شروع میں تھوڑی سی ریزسٹنس ہوتی ہے، لیکن ایک دفعہ جب وہ آنے لگتی ہیں تو یہ اتنا خوبصورت یہ عمل ہے، اور یہ کرن اسکول کی سب سے بڑی سیکرٹ ریسیپی ہے.